أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لي وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاندان تطہیر پر آواز بلند صلوات تلاوت. ایک دفعہ پھر بھی آواز بلند صلوات پڑھیے. سامعین ذی وقار موالین حیدر کرار واشران علی علیہ الصلوۃ والسلام وعزال آل حسین بن علی. ٹائم آج میرے حصے میں بہت کم ہے کیونکہ مومنین کی نیند کا وقت بھی ہوتا ہے. اس کو بھی مد نظر رکھیں. آپ بھائی روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آ جایا کریں. آج میری طرف سے بھی سن لیں. کوشش کیا کریں. ذکر حسین بن علی ہے. جتنا جلدی ہو سکے آپ تشریف لائیں. ایک صلوات سارے بیٹھ کے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد سامعین، آج ہماری سلسلہ گفتگو کی 5ویں مجلس ہے. آواز آ رہی ہے سب؟ بسم اللہ. موضوع آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا. ہم اور تقاضائے حسین بن علی کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں. سامعین، ہم نے محمد اہل بیت محمد جیسی عظیم ہستیوں کو مانا ہے. اللہ نے یہ عظیم نعمت جو ہمیں عطا کی ہے اس کا کوئی نعمت بدل نہیں. یہ نعمت علماء جناب رسول خدا سے لے کر تمام ائمہ کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے. پہلی تو اس ذات کا شکر ہے کہ اس نے اس نبی کا امتی بنایا ہے کہ جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے تمام انبیاء اللہ سے یہ درخواست کرتے رہے دنیا میں بھیجنا ہے تو مصطفیٰ کا امتی بنا کے. تو شکر ہے اس مالک کا کہ حضرت رسول خدا کا امتی بنایا. بس جلدی سے آج چند ایک گزارشات پیش کروں گا. آپ نے متن گوش ہو کے مطالب کو سننا ہے. سامعین، حق اور باطل کو کے درمیان جو آقا حسین بن علی نے حد فاصل قائم کی ہے. میدان کربلا میں نماز وہاں پہ بھی پڑھی جا رہی تھی. نماز یہاں پہ بھی تھی. حافظ قرآن وہاں پہ بھی تھے. تلاوت کے دوران وہاں پہ بھی تھی.
تلاوت قرآن یہاں پہ بھی تھی، حج وہاں پہ بھی تھا، یہاں پہ بھی تھا، زکوٰۃ وہاں پہ بھی تھی، زکوٰۃ یہاں پہ بھی تھی۔ فیصلہ کیسے ہو کہ دین پہ تو وہ بھی عمل کر رہے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہم کیسے کریں کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے؟ حق اور باطل کے درمیان تکبیر فیصلہ نہیں کرے گی، حق و باطل کے درمیان کلمہ فیصلہ نہیں کرے گا، حق و باطل کے درمیان نماز فیصلہ نہیں کرے گی، حق و باطل کے درمیان روزہ فیصلہ نہیں کرے گا، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرے گا امام کے کس امام کی اقتداء میں جماعت کھڑی ہوئی ہے، سبحان اللہ، کس راہبر کے پیچھے کھڑے ہوئی ہے۔ مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے بھائی، جس راہبر کے پیچھے قوم کھڑی ہوئی ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ جس رہبر کے پیچھے، رہبر کون ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا ہے یا بندوں کا بنایا ہوا ہے؟ سبحان اللہ، ہم نے بندوں کا شروع سے مانا ہی نہیں ہے، واہ واہ واہ، ہم نے مانا ہی رہبر خدا کی طرف سے جو ہے، جو اللہ نے رہبر بنایا ہے وہی ہمارا رہبر ہے۔ تو کربلا کے میدان میں جب دیکھا تو رہبر حسین ابن علی تھے جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، فرق اور بھی بہت سارے تھے۔ اس طرف جگر چبھانے والی کے بیٹے تھے، ادھر زہرا کا لال تھا، ادھر دین کے خائن تھے، ادھر دین کو بچانے والے تھے، ادھر دین کو دبانے والے تھے، ادھر دین کو لانے والے تھے، جو ہے ادھر دین لانے والے تھے، ادھر دین دبانے والے تھے، ادھر ہندہ جگر خار کے بیٹے تھے، ادھر سیدہ طاہرہ صدیقہ کے بیٹا جناب حضرت امام حسین علیہ السلام، کہ جن کی مادر جیسی کسی کی ماں نہیں ہے۔ قرآن میں دو بیویوں کا کے لیے طہارت کا ذکر آیا ہے، تو جو ہے آپ کی ایک جناب مریم اور ایک جناب سیدہ، اس کی ایکو آغاز کا ہوگا، ایک جناب مریم اور ایک جناب سیدہ۔ جناب مریم کے لیے قرآن میں طہارت کا لفظ ایک مرتبہ آیا ہے، سبحان اللہ، اور جناب سیدہ کے لیے 2 مرتبہ آیا ہے، اور ہمارے درمیان ایک کلیہ لگتا ہے، کلیہ ہم استعمال کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں۔ قرآن نے کلیہ سچ کر دیا، جس کے لیے طہارت کا 1 مرتبہ ذکر آیا، اس کے بطن سے 1 معصوم آیا، جس کے لیے 2 آیا اور 2 11 ہوتے ہیں، اس کے بطن سے 11 معصوم آئے۔ سبحان اللہ، بی بی کی عظمت پہ صلوات، صلی اللہ، اس کے بدن سے 11 معصوم آئے ہیں، جو بی بی محمد و اہل بیت محمد کا محضر ٹھہری ہے، سبحان اللہ، جن کی وجہ سے آپ سنتے ہیں حدیث قصہ میں اللہ سے جب حضرت جبرائیل نے پوچھا کون ہے، کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور ان کے 2 فرزند ہیں۔ میں کہوں گا خدایا بابا کا نام بھی تھا، وجہ ہے آپ کی، بابا کوئی عام بابا نہیں تھا، رحمت للعالمین تھا، تمام انبیاء کا سردار تھا، نام لے لیتا، نام کیوں نہیں لیا؟ شوہر کا بھی نام تھا، بچوں کا بھی نام تھا، تو جواب ملے گا۔ سوال ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے اہل بیت کا مسئلہ، یہ ہے عصمت کا مسئلہ۔ میں نے عصمت کا محور و مرکز سیدہ کو بنایا ہے۔ اب قیامت تک اگر کوئی کہے میں بھی اہل بیت میں شامل، میں بھی اہل بیت میں شامل، اسے سیدہ کی طرف پلٹا دینا۔ اگر وہ سیدہ کا محرم ہوا تو اہل بیت میں شامل، اور اگر سیدہ کا نہ محرم ہوا تو اہل بیت سے خارج۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ہے آپ کی سبحان اللہ، اہل بیت کا اگر سیدہ کا محرم ہوا تو اہل بیت میں شامل، اور اگر سیدہ کا محرم نہ ہوا تو اہل بیت سے خارج۔ بہت خوب، سامعین، امام حسین علیہ السلام کا آفاقی پیغام، یہ جو کربلا میں نیزے پہ سر بول رہا ہے، یہ تربیت سیدہ کا اثر ہے۔ یہ جس گود میں حسین ابن علی پلے ہیں وہ گود سیدہ کی ہے، تو پیغام حسین ابن علی کبھی نہیں بھولنا۔ ابھی چند دن جو عرض کرتا آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا۔ آج ایک پیغام مولا کا آپ کے ذہن کی گوش گزار کرنا ہے، اور پھر دعا چاہوں گا آپ سے چند جملے مصائب کے۔ سامعین، امام کا ہمیں درس ہے،
کہ شیعہ سے اور امام کے محب سے چاہنے والے سے کبھی عفت اور حیا دور نہ ہو. جو ہے عفت اور حیا، پاک دامنی کبھی بھی مولا حسین ابن علی کے چاہنے والے کے قریب آ ہی نہیں سکتی. جس کا رشتہ تطہیر سے ہو، جس کا تعلق طاہروں سے ہو، وہ ناپاک ہو ہی نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو نجس کر ہی نہیں سکتا. اگر نجس کر رہا ہے تو پھر دیکھیں، کیونکہ کربلا کے بعد فرقے تو دو ہی رہ گئے، ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے. اپنا کردار دیکھ لے، میرا کردار حسین والا ہے یا یزید والا ہے. عصمت اور عفت اور حیا حسین ابن علی کا درس ہے کہ میرے چاہنے والے اور چاہنے والی سے کبھی بھی عفت اور حیا دور نہ جائے. کوئی اپنی زبان کو غلط استعمال کرے تو کرے، میرا چاہنے والا کبھی زبان کو غلط استعمال نہ کرے. بس ایک ہی مثال عرض کروں گا کہ یہ ان ہستیوں نے ہمیں درس دیا ہے زبان یوز کیسے کرنی ہے، زبان استعمال کیسے کرنی ہے. سامعین ذی وقار حضرت ہمارے چوتھے امام زین العابدین کہ گھر میں امام موجود نہیں ہے. ایک بندہ ایک یہودی آیا اور امام کے گھر میں آ کے امام کے اصحاب اور امام کے جو غلام تھے ان کے سامنے امام کو برا کہا، بہت برا کہا، امام کی توہین کی، غلط الفاظ یوز کیے اور چلا گیا. امام جب گھر میں واپس ہے، غلاموں نے کہا فلاں بندہ آیا تھا مولا، اس نے آپ کو بہت برا کہا ہے. مولا اس نے آپ کی توہین کی ہے. مولا نے کہا چلے ہم اس کے گھر جائیں گے. اب غلام سوچ رہے تھے امام اس کے گھر میں جائیں گے، اسے سزا دیں گے، اسے ماریں گے، اس کا بدلہ، اپنا بدلہ لیں گے. توجہ ہے آپ کی، اپنا بدلہ لیں گے. اب امام اس کے گھر میں پہنچے، اس کے غلام کو پکارا، کہا کہ اپنے آقا کو بلاؤ. جب اس نے بلایا، بتایا تو وہ بھی اس کو پتا تھا کہ میں جو کام کر کے آیا ہوں ابھی اس کا بدلہ ملے گا. توجہ ہے آپ کی. اس نے اپنا سر پہ خود پہنا، زرہ پہنی، تلوار اٹھائی اور جب باہر آیا تو سید سجاد نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیا، کہا خدایا جو کچھ یہ میرے گھر میں کہہ کے آیا، اگر مجھ میں وہ باتیں ہیں تو مجھے معاف کر، اور اگر اس نے مجھ پہ تہمت لگائی ہے خدایا میں زین العابدین تجھ سے معافی مانگتا ہوں. خدایا یہ نادان ہے، اس کو تو میری وجہ سے معاف کر دے. امام کا یہ عمل کہنا تھا کہ تلوار ہاتھ سے گر گئی، مولا کے قدموں پہ آ کے ہاتھ رکھا، کہا مولا آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی، یہ میرے اندر کا گند تھا جو میں نے آپ پر پھینکا ہے. ابھی دیر نہ کر، نانا کا کلمہ پڑھا. یہ ہے آپ کے بڑوں کا، جن کو آپ نے مانا ہے ان کا کردار یہ ہے. اگر آج ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، سمجھ جائیے کہ حسین ابن علی کا درس امام حسین علیہ السلام کے حق میں ہم نے خیانت کر دی ہے، کیونکہ حسین ابن علی کا درس تھا. اور دیکھیے نا، اور کون ہے؟ مولا حسین کو گھیر کے لائے ہیں کربلا، گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالے اور غیرت اور یہاں سے پتہ چل گئی. جب گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تو مولا نے کہا اور تیری ماں تیرے غم میں روئے. اس وقت اور نے کہا مولا آپ کہہ سکتے ہیں، میں کہہ نہیں سکتا. آپ کی ماں کہاں، میری ماں کہاں. یہ غیرت حر ہے. دیکھیے، اور حر اتنا بڑا ظلم کیا، لیکن جب آ گئے ادھر حسین ابن علی پر تو حسین ابن علی نے اپنا بنا لیا. لیکن اگر ہم جہالت میں پڑے رہے اور اسی جہالت کے ساتھ حسین ابن علی کے سامنے پیش ہوئے، حضرت محترم حسین ابن علی کی جنہوں نے اتنی محنت کی ہے ہمارے لیے، بس تمام کرتا ہوں، کل انشاءاللہ باقی مطالب پیش کروں گا. سامعین، امام حسین علیہ السلام آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والا، ہمارے چاہنے والی کبھی بھی عفت اور حیا کو اپنے آپ سے دور نہ کریں. زمانے کو دیکھ کے نہ چلو، حسین کو دیکھ کے چلو، بی بی سیدہ زینب کو دیکھ کے چلو کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ہم نے زمانے کو فالو نہیں کرنا، ہم نے حسین مولا کو فالو کرنا ہے. مولا کیا چاہتے ہیں، توجہ کر رہے ہیں عزیزان. وقت کے حسین کو ہماری ضرورت ہے. آج امام زمان پردے میں موجود ہیں اور شب جمعہ بھی ہے، تو چند جملے میں شب جمعہ کے حوالے سے بھی عرض کروں. عزیزان، امام زمانہ کو ہماری ضرورت ہے، اور امام زمان اتنا کسی چیز پر نہیں روتے جتنا ہمارے گناہوں کی وجہ سے روتے ہیں. روایات ہیں امام زمان پانی نہیں روتے، خون کے آنسو روتے ہیں ہم شیعوں کے گناہوں کے اوپر.
مرد ہے عورت ہے جو بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے، ہمارے گناہوں پر امام روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگارا یہ شیعہ، یہ ہمارے چاہنے والے، یہ ہمارے محب نادان ہیں، میں ان کی وجہ سے تم سے دعا کرتا ہوں خدایا امام زمان تجھ سے میں امام زمان تجھ سے دعا کر رہا ہوں خدایا میرے نشیوں کو بخش دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ سامعین ایک چیز کا خیال کریں، بس ایک آج نقطہ آپ کے ذہن میں میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ اپنے ذہن میں لے جائیے گا، اور اگر برا لگے تو مجھے معاف کیجیے گا، سید سمجھ کے مجھے معاف کر دیجیے گا اور درگزر کیجیے گا۔ اگر وقت کے امام کا ظہور ہو جائے، اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ ہمیں ان گنہگار آنکھوں سے خدا ہمارے امام کی زیارت سے مشرف فرمائے، امام آتے ہیں اور غیور نقوی جا کے کہتے ہیں مولا میرے گھر میں آئے، مولا میرے گھر میں آئے، مولا میرے گھر کے باہر آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور مجھ سے سوال کرتے ہیں غیور نقوی میں تیرے گھر میں تو آ جاتا ہوں، بیٹا مجھے اتنا بتا کہ یہ جو گھر بنایا ہے حلال کا بنایا ہے یا حرام کا بنایا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہاں اس بات پہ بولنا پڑے گا، یہ بات بولنے والی ہے، بیٹا حرام کا بنایا ہے یا حلال کا؟ بولا حلال کا بنایا ہے۔ یہ عام بندہ میرے سامنے نہیں کھڑا، حجت خدا کھڑی ہے، وہ اگر کہتے کہ تیرے گھر کی فلاں اینٹ حرام سے لگی ہوئی ہے اور تیرے گھر حرام سے بنا ہے اس لیے میں تیرے گھر میں نہیں آ سکتا، میرے اتنے بڑے گھر بنانے کا کیا فائدہ کہ جس میں میرا مولا نہ آئے، لیکن چھوٹی سی جھونپڑی ہو، چھوٹا سا گھر ہو، حلال سے بنا ہو، امام آ کے سوال کرے حلال سے بنایا ہے یا حرام سے، میں کہوں مولا حلال سے بنایا ہے، ایک ایک اینٹ حلال سے لگائی ہے، مولا بسم اللہ کر کے میرے گھر میں آ جائے، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ سوچئے گا کہ ہماری رزق، ہمارا کھانا پینا پاک ہے یا نہیں؟ اگر پاک ہے تو پھر حسین 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 کہنے کا فائدہ ہے، پھر علی علی کہنے کا فائدہ ہے، پھر سب کا فائدہ ہے، لیکن اگر رزق پاک نہیں ہے، حرام گھر میں آ رہا ہے، نہ تھوڑا لے آؤ لیکن ستھرا لے کے آؤ۔ توجہ ہے آپ کی؟ پریشان ہو کے سننا شروع ہو گئے، میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا، حلال لے کے آئیے۔ اگر گھر میں امام زمان کو لانا ہے، اگر گھر میں یوسف زہرا کی دعوت کرنی ہے تو پھر حلال لائیے، حرام وہ اور ہیں جو سب کا حق کھانے والے ہیں، یہ حق دینے والے ہیں۔ تو جو ہے اس لیے کسی کا حق نہ رکھیں، پہلی بات تو یہ ماں بہن کا حق۔ کئی لوگ بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے اس وجہ سے کہ حق دینا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں ایسے بندے کو سیدہ کا حق کھانے والے پر لعنت کرنے کی جرت کس نے دی؟ جو ماں بہن کا حق کھا گیا اس کو کس نے جرت دی کہ سیدہ کے قاتلوں پر اور حق کھانے والوں پہ لعنت کرے؟ پہلے حق ادا کرو پھر لعنت کرو، جو ہے آپ کی۔ اس لیے سامعین حق ادا کیجئے، سیدہ کا حق ادا کیجئے، ہر ایک چیز کو محمد اہل بیت محمد کے پیمانے پہ رکھ کے چلنے والے کو حسینی کہتے ہیں۔ اور حسین علی کا جو خرچ ہوا ہے نا سامعین، ہم کو یہ دین بڑی آسانی سے مل گیا ہے، لیکن حسین ابن علی نے جو خرچ کیا ہے اس دین پر، سامعین حسین ابن علی نے اس دین پر ایسا ایسا خرچ کیا ہے۔ بچہ انسان کو دو ہی صورت میں بڑا پیارا لگتا ہے، جب چھوٹا ہو گود میں ہو، یہ بچہ جوان ہو جائے۔ جب چھوٹا بچہ ماں کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ میں دیتا ہے تو ماں پھولے نہیں سنبھالتی، اور جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، جس کی داڑھی نئی آ رہی ہوتی ہے، جب بھی گھر سے نکلتا ہے ماں دعائیں کرتی ہے، خدایا میرا بچہ گھر سے جا رہا ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اتنا پیارا تھا نانا کا دین حسین کو، حسین نے یہ دونوں دین پہ قربان کر دیے، جھولی والا علی اصغر اور داڑھی آتا علی اکبر۔ اجر و کمال اللہ آزاد آرو۔ بڑا مشکل ہے میرے لیے شہادت علی اکبر پڑھنا، میں کوشش کرتا ہوں کہ چند جملے جناب علی اکبر کی شہادت کے کہہ سکوں، لیکن آپ سے گزارش ہے حسین کا بہت بڑا نقصان پڑھنے لگا ہوں۔ یہ وہ نقصان ہے حسین ابن علی کا جس کے بعد حسین ابن علی کی آنکھیں کمزور ہو گئی، جس کے بعد حسین ابن علی کی
کمر جھک گئی عزادارو. اور میں کہتا ہوں لینو اکبر کی شہادت کے بعد تم نے بڑی جلدی کی ہے حسین کو مارنے میں, اور جس کا اکبر جیسا جوان مارا جائے وہ کتنی دیر زندہ رہے گا. تم چھوڑ دیتے اکبر کی موت کا مارا خود ہی مر جاتا. اجرکم علی اللہ عزادارو. اتنا پیارا تھا میرے مولا علی اکبر کو. مولا حسین علیہ السلام کتنے پیارے تھے مولا علی اکبر کہ جناب لیلا یہ روایت کرتی ہیں کہ رات کو اٹھ اٹھ کے حسین علی اکبر کے چہرے پہ بوسے دیتے. جناب لیلا کہتی ہے میں نے ایک دن کہا مولا آپ رات کو اٹھ اٹھ کے علی اکبر کے چہرے پہ بوسے دیتے ہیں. کہ لیلا تجھے نہیں پتا میرا اکبر کے بغیر گزارا نہیں, میں حسین اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتا. میرے نانا محمد مصطفیٰ کی شبیہ ہے, میرے نانا کا بیٹا میرے نانا کی طرح چلتا ہے, یہ چلتا ہے مجھے نانا کی یاد آتی ہے. اجرکم علی اللہ عزادارو. کربلا تک مولا کا ایک مؤذن مختص تھا جو اذان دیتا تھا, لیکن 10ویں کو رات کو مولا نے کہا مؤذن آج تو نے اذان نہیں دینی, آج میرا علی اکبر اذان دے گا. اجرکم علی اللہ عزادارو. اہل بیت کو 2 اذانیں کبھی نہیں بھولیں گی. ایک 19 رمضان کو علی ابن ابی طالب کی اذان, اور دوسری اذان علی اکبر کی. پہلا بھی علی تھا دوسرا بھی علی. ابھی ماتمیوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, لیکن فرق تھا جو مسجد کوفہ میں علی اذان دے رہا تھا اس نے پانی بھی پیا تھا کھانا بھی کھایا تھا, لیکن جو کربلا میں اذان دے رہا تھا 3 دن کا بھوکا بھی تھا 3 دن کا پیسہ بھی تھا. اور اذان دی ہے علی اکبر نے, نماز مکمل ہوئی, مولا حسین نے تیاری کرنا شروع کی کہ علی اکبر کو جنگ پہ بھیجتا ہو. اصحاب نے کہا مولا ہماری موجودگی میں علی اکبر کو نہ بھیجو. اصحاب چلے گئے 50 اصحاب مولا علی اکبر کی شہادت سے پہلے شہید ہوئے. اب عزادارو مجھے نہیں پتا میں کیسے پڑھوں گا, اور آپ سنیں گے وہ وقت آ گیا شبیہ رسول کو حسین نے تیار کرنا شروع کیا. چولا قمیض کو چاک کر کے کفن بنایا. علی اکبر ماں پھوپھیوں کو ملا. عزادارو روایت کہتی ہے علی اکبر نہیں, ایسے لگتا تھا علی اکبر کا جنازہ خیموں میں گھوم رہا ہے. کوئی بی بی کہتی واہ محمدہ, کوئی کہتی واہ علیہ, کوئی کہتی واہ سیدہ. اجرکم علی اللہ عزادارو. خدا آپ کو غم اہل بیت کی کوئی غم نہ دے. بڑا امیر ہے وہ جو مولا حسین کے علی اکبر پہ نہیں رو سکتا. عزادارو 19 مرتبہ حسین نے اس بیٹے کو روانہ کیا ہے. کبھی علی اکبر چلتے لوٹا کے کہتے علی اکبر مجھے سینہ چبھا, علی اکبر مجھے داڑھی چبھا. عزادارو ایک دفعہ علی اکبر چلے, آواز آئی رک جا علی اکبر. کون ہے؟ کہ میں تیری پھوپھی زینب ہوں. اکبر مجھے سینے کا بوسہ دلوا. عزادارو پھر علی اکبر چلے, ایک صدا آئی رک جا مجھے داڑھی پہ بوسہ دینے دے. علی اکبر چلے پھر آواز آئی رک جا. کہا کون ہے؟ کہ پہلے پھوپھیاں تھی ابھی بہن سکینہ. کہا وہ بڑی تھی انہوں نے تیرے سینے پہ بوسہ دیا, ایک نے داڑھی پہ بوسہ دیا. رکاب سے پاؤں نکال, سکینہ تیرے پاؤں پہ بوسہ دے گی. شام تک کہتی جاؤں گی شفیع رسول کے پاؤں پہ بوسہ دیا تھا. اجرکم علی اللہ عزادارو. چلے ہیں علی اکبر, ایک صدا آئی اماں فضا کی. بی بی فضا نے کہا علی اکبر رک جا. اماں فضا اب کیا ہوا؟ کہ میں خیمے کا دروازہ کپڑا ہٹاتی ہوں, خود دیکھ لے میرے مولا سجاد ہیں. ایک ہاتھ مولا باقر کے سر پہ, ایک ہاتھ بی بی
سکینہ کے سر پہ اور کہہ رہے اکبر جلدی نہ کر سجاد سے ملتا جا، تیری مقتل کربلا میری مقتل کوفہ اور شام، اجرکم اللہ آزاد۔ میں سوچ رہا ہوں مشکل جملوں پہ پہنچ گیا ہوں، ایک وقت آیا علی اکبر چلے، مولا کہتے ہیں مجھے بابا کے پاؤں کی ہٹ محسوس ہوئی، پیچھے پلٹ کے دیکھا بابا آ رہے ہیں، میں نے کہا بابا جب موت کی طرف روانہ کر دیا اب پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا اکبر تیرا اکبر جیسا جوان بیٹا ہوتا میں تم سے پوچھتا اکبر کو موت کی طرف روانہ کرنا کتنا مشکل ہے۔ خدا آپ کے آنسو قبول فرمائے، میرے اندر طاقت نہیں رہی، بس کوشش کرتا ہوں چند جملے اور عرض کر سکوں۔ عزادارو آ گئے ہیں مقتل میں میرا مولا علی اکبر، 120 لعینوں کو فی النار کیا، اور دعا کیا کرو خدا کسی ضعیف باپ کو جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھانا دے، یا اگر بیٹا مر رہا ہو سامنے تو باپ آخری خواہش پوری کر لے۔ علی اکبر لوٹ کے آئے، کہ بابا بڑی پیاس لگی ہے، اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ سینے سے لگا کے کہا علی اکبر تیرے بابا کو حشر تک یہ ارمان رہے گا، تیری آخری خواہش پوری نہ کر سکا۔ عزادارو آ گئے علی اکبر، جب میدان کے اندر ایک لعین نے ظلم کی برچھی علی اکبر کے سینے میں ماری، علی اکبر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پہ آئے، سلام دے کے کہا بابا حسین مدد کو آئیے۔ اجرکم اللہ عزادارو، میرے مولا حسین پہنچے ہیں، اور مقتل نے کیا بڑا جملہ کہا، ٹھہر جائیے ابھی میں آپ کو جب کہوں گا تو مولا کا تابوت لائیے گا۔ عزادارو کوشش کرنا مولا حسین کے بیٹے کو پرسا دو۔ عزادارو مولا آئے ہیں مقتل میں، دیکھا علی اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہا بیٹا ہاتھ اٹھا۔ علی اکبر نے ہاتھ اٹھایا، ظلم کا سامان تھا، برچھی جوان کے جگر میں لگی ہوئی تھی، کہ اکبر میں برچھی نکالوں گا صبر کرنا، کہا بابا برچھی نکالو۔ عزادارو برچھی جب مولا نے نکالی، صرف برچھی نہیں جوان کا جگر باہر آیا۔ اجرکم اللہ عزادارو، جوان کا جگر باہر آیا، اکبر کے منہ پہ موت کی زردی آئی، کہا اکبر جلدی نہ کرنا، میں تیری ماں سے وعدہ کر آیا ہوں اکبر زندہ ملاؤں گا، کہا اکبر میرے گلے میں باہر ڈال، اتنا باپ شہید ہو گیا۔ علی اکبر کے چہرے کے ساتھ چہرہ، سینے کے ساتھ سینہ، شکم کے ساتھ شکم، پنڈلیوں کے ساتھ پنڈلیاں، اکبر مجھ سے باتیں کر، اکبر میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، لے آئیے مولا کا تابوت۔ مولا علی اکبر کو لے کے آئے خیموں میں، عزادارو مولا نے اعلان کیا اکبر کی ماں، اکبر کی بہنوں، اکبر کی پھوپھیوں، میرے اکبر کا آخری دیدار کر لو۔ بیویوں نے حالا بنایا، کوئی بی بی کہتی واہ محمدہ، کوئی کہتی واہ علیہ، کوئی کہتی برباد مدینہ۔ سے آواز